پاکستان کی افغانستان میں کارروائی، دہشت گردوں کے 60 ٹھکانے تباہ کر دیے، مختلف علاقوں میں دھماکوں کے نتیجے میں 10 سے زائد افراد ہلاک متخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مرغہ کے علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ علاقہ کمانڈر خارجی اختر محمد مرکز سے منسلک ہے۔ کمانڈر اختر محمد پکتیا میں مارا گیا۔ ننگرہار، جلال آباد کے ضلع قامی اور صوبہ پکتیا کے علاقے برمل میں بھی جٹ طیاروں سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکوں دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ۔ وزارت اطلاعات نے کہا کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج کے طالبان اور اسلامک اسٹیٹ کے کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی اسلام آباد، باجوڑ اور بنوں میں خوارج کے دہشت گرد حملوں کے جواب میں کی گئی۔ پاکستان نے بار بار افغان طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ افغان سرزمین کو دہشت گرد گروہوں اور غیر ملکی پراکسیز کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کو روکے، تاہم افغان طالبان حکومت ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ پاکستان کے لیے اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، کم عمر لڑکی کو خود کش حملے کے لیے تیار کرنے کی کوشش بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مقامی اور سرحد پار فتنہ الخوارج میں رابطوں کے شواہد سامنے آ گئے۔ مقامی عمائدین نے کہا کہ خود کش حملے اسلام اور انسانی اقدار کے خلاف ہیں۔ کراچی نارتھ ناظم آباد کی رہائشی عمارت میں سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی، ایک شخص جاں بحق، خاتون اور بچی سمیت 4 زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے عمارت کی رہائشیوں کو فوری محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ فلیٹ کا ملبہ گرنے سے خالی پلاٹ میں موجود گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ عمارت میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ صدر ٹرمپ کسی بھی لمحے ایران پر حملے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ کہا امریکی صدر کے ایلچی سٹیو وٹکوف نے ایرانی وزیر خارجہ کو پیغام پہنچا دیا۔ پینٹاگون نے ممکنہ صورتحال کے لیے جنگی پلان تیار کر لیا۔ متعدد مشیروں کا صدر ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی نے کہا ایران ایٹمی بم بنانے کی صلاحیت سے محض 1 ہفتہ دور ہے۔ امریکہ ایران کو ایٹمی بم کسی صورت نہیں بنانے دے گا۔ صدر ٹرمپ کی ہدایات پر سابق ایرانی شاہ کے صاحبزادے رضا پہلوی سے بھی ملاقات کی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، مری اور جہلم میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن، 7 غیر قانونی افغان شہری گرفتار۔ سرچ آپریشن میں پولیس، ایلیٹ فورس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حصہ لیا۔ پاکستان کی خودکش دھماکوں کے جواب میں افغان سرحد پر دہشت گرد ٹھکانوں پر بمباری، مختلف علاقوں میں دھماکوں کے نتیجے میں 10 سے زائد افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مرغہ کے علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ علاقہ کمانڈر خارجی اختر محمد مرکز سے منسلک ہے۔ کمانڈر اختر محمد پکتیا میں مارا گیا۔ ننگرہار، جلال آباد کے ضلع کامی اور صوبہ پکتیا کے علاقے برمل میں بھی جیٹ طیاروں سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکوں سے دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ۔ وزارت اطلاعات نے کہا افغانستان میں فتنہ الخوارج کے طالبان اور اسلامک اسٹیٹ کے 7 دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے کارروائی اسلام آباد، باجوڑ اور بنوں میں خوارج کے دہشت گرد حملوں کے جواب میں کی۔ پاکستان نے بار بار افغان طالبان حکومت سے مطالبہ کیا وہ افغان سرزمین کو دہشت گرد گروہوں اور غیر ملکی پراکسیز کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کو روکے، تاہم افغان طالبان حکومت ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ پاکستان کے لیے اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ بنوں میں وفاقی حکومت کا بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کا عندیہ۔ وزیر مملکت عقیل ملک نے کہا بانی پی ٹی آئی کا علاج جاری ہے، بنی گالا یا کہیں اور منتقل ہونا چاہتے ہیں تو درخواست دیں۔ جیل میں علاج ممکن نہ ہوا تو اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ علاج اور صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہماری جمہوری سوچ کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم نے اسلام آباد میں پرامن احتجاج کیا، تحریک انصاف نے نواز شریف کو علاج کے لیے جانے دیا تھا۔ بانی کا ذاتی معالجین سے معائنہ کرانا ہمارا مطالبہ ہے۔
सिंध के मतलूब तरीन डाकू सनाउल्ला उर्फ सनू शर ने सरेंडर कर दिया। मीरपुर माथेलो में खुद को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मुलजिम के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। मुलजिम ने कहा तमाम लोग जुर्म की दुनिया छोड़ दें, जराइम को तस्लीम करते हुए मुआफी मांगे। आईजी सिंध जावेद आलम मोदो ने कहा सनाउल्ला शर की गिरफ्तारी के बाद अगवा बराए तावान का बाब इख्तिताम को पहुंचेगा। कच्चे के इलाके से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। रुझान में कच्चे के इलाकों में पुलिस का एक्शन, डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से गोलाबारी। इंतहाई मतलूब गैंग के मजीद 13 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। डाकू अगवा, कत्ल और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। सरेंडर होने वाले डाकुओं की तादाद अब तक 355 हो गई। कराची सिंध का अटूट और नाकाबिले तनसीख हिस्सा है और रहेगा। वजीर आला सिंध ने सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा करारदाद की मुखालफत करने वाले सिंध को तोड़ने के हामी हैं। सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। ऐसी कोई भी कोशिश कौमी यकजहती और वफाकी ढांचे के लिए खतरा है। MQM ने वजीर आला सिंध की करारदाद आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। अरकान सिंध असम्बली ने कहा आइन ने नए सूबों पर बात करने का हक दिया है। पाकिस्तान को बचाने के लिए नए सूबे बनेंगे। सिंध पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। सिंध हुकूमत बादशाही निजाम चला रही है। क्या परफॉर्मेंस पर बात करना गद्दारी और गुनाह है? लाहौर में सेफ सिटी की हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के लिए जदीद ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ। शहरी अब शिकायत की पेशरफ 24 घंटे ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। FIR दर्ज होते ही डाउनलोड लिंक और तफसीलात बजरिए व्हाट्सएप इरसाल कर जाएंगी। इस्लामाबाद में कोरियर कंपनियों का नुमाइंदा बनकर डकैतियां करने वाला गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 1 करोड़ 73 लाख रुपए से जायद का माल बरामद। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम खुद को कंपनी का नुमाइंदा जाहिर करके शहरियों को बाहर बुलाते, असलहे के जोर पर घरों में दाखिल होकर डकैती करते थे। सानेहा गुल प्लाजा में ताजरों का 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा ताजरों को रकम देने की मंजूरी दे दी गई। 5 रोज में मुतासरा ताजरों को रकूम दे दी जाएंगी। 90% लवाहिकीन को 1-1 करोड़ के चेक दे चुके हैं। इस्लामाबाद में पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए शाहदरा डैम की तामीर का फैसला। वापडा ने मारगला हिल्स के दामन में डैम तामीर करने की तजवीज़ को काबिल अमल करार देकर जायजा रिपोर्ट जमा करा दी। शाहदरा डैम पर 3 अरब 20 करोड़ रुपए लागत आएगी। इस्लामाबाद में एम टैग सेंटर आज भी खुले रहेंगे। शहरी मोटरसाइकिलों को एम टैग लगवा सकेंगे। कागजात और शनाख्ती कार्ड लाना जरूरी। 28 फरवरी तक मोटरसाइकिलों को एम टैग लगवाना लाजमी।